بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے شہید سیالوی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. جزاک اللہ. سر یہ آج اے پی ایس پہ میں جو اٹیک ہوا، ہمارے 3 بچے اسکول کے شہید ہوئے اے پی ایس کے، اور 5 سویلینز بھی خبر آ رہی ہیں کہ وہ بھی شہید ہوئے، اور کافی اہلکار ہمارے وینٹیلیٹرز پر بھی ہیں. آپ اس بزدلانہ حملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بگٹی صاحب، ہندوستان بری طرح ہارا ہے جنگ. ہندوستان سامنے آیا تھا، ہم نے اسے مارا، اس کے جہاز گرائے، اس کی ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ و برباد کیا. بالکل. ہندوستان نے دھمکی دی تھی کہ ہم بی ایل اے کے ذریعے، ٹی ٹی پی کے ذریعے کریں گے، ہم نے جو بچے پالے ہوئے ہیں ان سے حملے کروائیں گے، ہماری اپنی اوقات نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ حملہ ہوگا، شاید ہمارے فوجیوں پہ ہو جائے، رینجرز پہ ہو جائے، ایف سی پہ ہو جائے، لیویز پہ ہو جائے، امن فورس پہ ہو جائے. مردوں کی جنگ ہے نا، مرد لڑیں گے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ سامنے والا نامرد ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہندوستان یہ بدلہ ہم سے، ہماری فوج سے نہیں، ہمارے بچوں سے لینا چاہتا ہے. اپنی شکست کا بدلہ اس نے ثانیہ سمرو سے لیا. یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ 6th کلاس کی اے پی ایس کی بچی ہے، اور اس کے بعد ان کا دل نہیں بھرا، انہوں نے یہ بدلہ حفظہ کوثر کو شہید کر کے لیا. یہ 7th کلاس کی بچی ہے. کتنے یہ 10 سال کی بچی ہوگی، یہ 11 سال کی بچی ہوگی، اور یہ 14-15 سال کی ہماری بیٹی ہے عشا سلیم، میٹرک کی. یہ ان کے اسکول بیگز ہیں، پاک سرزمین شاد باد، جو ترانہ لکھا ہوتا ہے ہمارے کتابوں پہ. بالکل. انہوں نے ہمارے بچے شہید کیے ہیں. ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کو، ان کے ایجنٹوں کو، کہ تمہارے بچوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم تو مانتے ہیں کہ دشمن کا بچہ، دشمن کی عورت، ان کے بزرگ، ان کے گائے بھینسیں، گاؤں ماتا، ہم ان کا بھی قدر کرتے ہیں. اور ہمیں ہمارے دین نے منع کیا ہے بالکل کہ آپ نے جانوروں تک کو، فصلوں کو، درختوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جنگ میں نشانہ نہیں بنانا. ایسا ہی ہے. انہوں نے ہماری مساجد پہ اٹیک کر کے بھی ہمارے بچے شہید کیے. انہوں نے اپنی شکست کے بعد بھی ہمارے بچے شہید کیے. اگر آپ سمجھتے نا کہ اسے 2 لائن میں سمجھائیں تو بہت سمپل ہے کہ کتے کے بچوں نے معصوم بچے شہید کیے. ایسا ہی ہے. جو ہیومن رائٹس کے نام پہ دہشت گردوں کے لیے نکلتے تھے، جو ہیومن رائٹس کے نام پہ دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نکلتے تھے، ان بچوں پہ خاموش ہیں. وہ لوگ سراج رسانی کی شہادت پہ بھی خاموش تھے، وہ لوگ حکمل رسانی کی شہادت پہ بھی خاموش تھے، وہ لوگ بھائی بگٹی شہید کی شہادت پہ بھی خاموش تھے. ایسا ہی ہے. وہ لوگ لانگ مارچ نہیں نکالتے تھے جب میر مظفر جمالی کو شہید کیا گیا تھا اور اس کی وصیت تھی کہ مجھے پاکستانی پرچم کے اندر دفن کیا جائے، اور وہ آخری سانس سے جب اس پہ اٹیک ہوا، اسے پتا ہے میں نے زندہ نہیں رہنا، ہاسپٹل کی طرف گاڑی نہیں لے کے گیا، زخمی حالت میں اپنے اسکول چلا گیا جہاں بچوں کو پڑھاتا تھا وہ ٹیچر، اور پاکستان کا پرچم تھا اس کے سائے تلے آخری سانسیں لی تھیں. یہ جذبہ اصل بلوچ کا ہے، یہ جذبہ ایکچوئل جمالی، رسانی اور بگٹیوں کا ہے، جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، جو قائد اعظم کے سپاہی تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہندوستان کے لے پالک بچے ہیں جو چند ٹکوں کے عوض، آپ یہ دیکھیں انڈیا نے کیا پلان کیا تھا. پہلے اس نے بنگلہ دیش کو توڑا، ہمارا ایک بازو الگ کیا 1971 میں. اس بار جب بری طریقے سے اس کے انٹیلیجنس فیلئر ہوا تھا، پہلگام سے پہلے جو 25 فوجی مارے گئے تھے، اس ملبے کو دبانے کے لیے اس نے اپنے 27 بندے مارے. لیکن اٹیک کرتے ہوئے اس نے سارا فوکس رکھا بی ایل اے، بی آر اے، بی آر ایف پہ، بی ایل ایف پہ، کہ ہم وہاں سے اٹیک کریں گے، بارڈرز پہ فوجوں کو انگیج کریں گے، وہ وہاں مصروف ہو جائیں گی، آپ نے بلوچستان کو ٹیک اوور کر لینا ہے. ظاہر ہے یہاں بھی اندھے گونگے بہرے تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے. ایسا ہی ہے. انہوں نے ود ان نو ٹائم ان کو نیوٹرلائز کیا، سارے دہشت گردوں کو. آن دا ویری نیکسٹ ڈے ہندوستان نے گلا دیا ان سارے دہشت گردوں کو اور بولا کہ تم سے یہ حوالے نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم اپنا پیسہ ضائع کرنے ہیں تم لوگوں پہ، آج کے بعد 0 فنڈنگ، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے 3 دن بعد، اور آج سے 2-3 دن پہلے، ڈاکٹر اللہ نذر کی ایک ویڈیو بیان آیا جس میں اس نے کہا کہ ہمیں انڈیا سپورٹ کرے. انڈیا کیوں نہیں سپورٹ کر رہا؟ ہمیں پیسے دے جو پہلے مل رہے تھے اب کیوں نہیں مل رہے؟ ایسا ہی ہے. اب
صرف یہ کہ انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، فوجی تو ہم سے نہیں نیوٹرلائز ہو سکتے، وہ تو نہیں مر سکتے، ہم عام بچوں کو ماریں گے، تمہیں کفن سے غرض ہے نا، تمہیں تابوت سے غرض ہے، تمہیں جنازوں سے غرض ہے، وہ ہم تمہیں دیں گے، تم بس پیسے دو. تو میں بگٹی صاحب صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جی سر. ہم ان کے بچوں سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم نہیں گریں گے، لیکن دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے. ہم دہشت گرد کی ماں کو ماریں گے، جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی، اور وہ ماں ہندوستان ہے. اور ہندوستان یاد رکھے گا، اٹ ول پے دا پرائز آف ثانیہ سمرو، اٹ ول پے دا پرائز آف عشا سلیم، اٹ ول پے دا پرائز آف آل 3 چلڈرن. اور یہ 3 نہیں ہیں، شاید میڈیا یہ نہیں بتا رہا، لیکن ہمارے کئی بچے اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں. ایسا ہی ہے. سی ایم ایچ خوزدار میں، سی ایم ایچ کوئٹہ میں، وہ وینٹیلیٹر پہ، ان کی مائیں تڑپ رہی ہیں. اس میں بلوچستان کے بچے بھی ہیں، سندھ کے بچے بھی ہیں. سمرو بچی سندھ کی ہے، بچے پاکستان کے ہیں، اور بچے بچے ہوتے ہیں، وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. اور یہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے معاملوں میں تو مسلمان ویسے بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. بیٹیوں کے معاملے میں تو مسلمان اپنا پورا لشکر بھیج دیتا ہے پھر راجہ طاہر کے خلاف. ایسے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا صحافی ہے اشوک سوائن سر، اس نے یہ ثبوت دیا ہے. اس نے کہا جی ہندوتوا گروپ ممبر فرام بہار انڈیا از دا اونر آف دا بلوچستان آرمی اکاؤنٹ آن ٹویٹر کلیمنگ ٹو بی فرام بلوچستان اینڈ فائٹنگ فار دا بلوچ پیپل. اور بلوچستان آرمی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس نے ثبوت کے ساتھ، یہ ہندوستانی جرنلسٹ ہے، ہندوستان کے اندر رہنے والا جرنلسٹ ہے، اس نے ایکسپوز کیا ہے کہ ہمارا ملک خود جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، بچوں کو قتل کر کے، شہید کر کے. میرا صرف ایک سوال ہے اپنے بزرگ سیاستدان صاحب سے، اختر جان مینگل صاحب سے، سر صبح سے ابھی تک آپ کا کوئی بیان نہیں آیا. ایسا ہی ہے. کیا آپ ابھی بھی لانگ مارچ نکالیں گے؟ کیا یہ بچے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ مجھے کوئی بیان ابھی تک ریسیو نہیں ہوا اپنی بہن سمیدین بلوچ سے. جتنے مارنگ بلوچ کے دائیں بائیں لوگ تھے، یہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا. کیا مارنگ بلوچ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نو. کیا یہ مطلب ہے کہ سمیدین بلوچ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ بیٹیاں نہیں ہیں اس قوم کی. ہم آپ لوگوں کے لیے نکلے. کون ہے ایمان مزاری؟ پنجاب کے رہنے والے، یہاں کے جاگیردار فیملی سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. کون تھا جبران ناصر؟ بلوچستان کا نہیں تھا، ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے شہر میں شہید ہوئے ہیں. ان کے لیے آواز نہیں بلند کرنا صرف اس لیے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے تو آپ اس پہ خاموش رہیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ جیسے ہزاروں قربان ان بیٹیوں پہ. بالکل سر. لیکن ان بیٹیوں کا ہم نے حساب برابر کرنا ہے، اور دشمن سے برابر کرنا ہے. یہ نہیں کہ دشمن کے بچوں کو پکڑ لیں گے، انہیں 2-4 لتر ماریں گے. نو سوری، دشمن کے لے پالک بچے، بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، بی ایل ایف ہو، میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ صرف ان پہ آپریشن کر کے، کاروائی کر کے تو خاموش ہو جاتے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے بدلہ لے لیا. ہمارے دوست ہیں سرفراز بگٹی، ان کی میں بڑے دکھ میں ایک وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں یار نوشکی میں جو ہوا، اس سے پہلے جو موسیٰ خیل میں ہوا، ہم نے بدلہ لیا، دہشت گردوں کو مارا. میں سہمت نہیں ہوں. صحیح. دہشت گرد کو جو اسپانسر کر رہا ہے اس سے کون بدلہ لے گا؟ اس سے بدلہ لیں، اسے پکڑے تاکہ یہ اسپانسرشپ ختم ہو. اس کے گھر میں گھس کے مارنے کی پوری کیپیبلٹی ہے ہمارے پاس. بالکل. مسئلہ یہ وہ جا کے ٹرمپ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، ہمارا حاکم وقت وہ اسے امپریس کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے. اسٹاپ امپریسنگ دا ویسٹ. دنیا کو امپریس کرنا چھوڑ دیں. یہ مزید بچے ہم لوگ اپنے قربان نہیں کر سکتے. بالکل سر. بینگ فرام بلوچستان سر، میں خود بھی بلوچ ہوں، لیکن میں یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی ہمارے اپنے بلوچ ایسے کریں. میں ابھی بھی نہیں مانتا. میں آپ کو بتاؤں سر، بلوچ غیرت مند قوم ہے. میں ان کو بلوچ نہیں مانتا سر، سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ سر، اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں جن کے بچے جو شہید سر، آپ کے بچے ہمارے ایسے ہی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان میں there is very much need of any operation؟ سر پہلے تو ہندوستان میں آپریشن کریں. میرا خیال ہے بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلوچستان میں جو انڈین انوالومنٹ مجھے بتائیں، انڈین انوالومنٹ میں
اسی چیز پہ تو میں پیٹتا ہوں. سر انف از انف ہونا چاہیے, اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. میں آپ کے پچھلی پوڈ کاسٹ میں 6 بار کہہ چکا ہوں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. میرے خیال ہے بند کر دو, ایسے ہی بات بچوں تک آ گئی ہے نا, ایسے ہی پھر بند کر لینے چاہیے. لیکن بات پھر میری وہی ہے, اور مجھے اپنے سارے اسٹیک ہولڈر سے, پالیسی میکر سے یہی اختلاف رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ تو بچے پیدا کرتے رہیں گے, بھیجتے رہیں گے. تو بچہ پیدا کرنے والی جو مشین بیٹھی ہوئی ہے انڈیا میں, اس کو کیوں نہیں مارتے؟ آپ نے دیکھیں, آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ کے جہاز گرا سکتے ہیں, آپ نے اس سے پہلے ان کا ایئر ڈیفنس مار دیا, اور پھر آپ 2-2.5 گھنٹے جموں میں, لداخ میں, کشمیر میں جہاز لے کے ایش ہی کر رہے تھے, اور انڈیا کی جرت نہیں ہوئی تھی, ان کو بلائنڈ کر دیا تھا. مشین مار دی نا, وہ پھر ایش ہی کریں. تو مین مشین ماریں. وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح مارنا ہے, مروانا ہے, جس طرح کرنا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. دنیا کو بتا دو, اگر دنیا کہتی کہ جی کراس بارڈر کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, بھائی ٹھیک ہے, یہ بھی کراس بارڈر ہوا ہے, چلتا ہے. اب اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کریں. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم شکایت لگائیں گے برطانیہ کو, ہم شکایت لگائیں گے ٹرمپ کو. بھائی ٹرمپ کیا, کس بیس پہ ہماری گورنمنٹ اس کو شکایت لگائے گی؟ جو 60,000 بچوں کا قاتل خود بیٹھا ہوا ہے, اس کو شکایت لگائیں گے؟ دہشت گرد کو شکایت لگائیں گے کہ چھوٹے دہشت گرد کو روکو؟ نہیں, میری جنگ ہے, میں نے خود لڑنی ہے. میرے ملک کی جنگ ہے, میرا ملک خود لڑے گا. یہ نہیں کہ ہم لوگ جا کے اس کو شکایت لگاؤ, اس کو شکایت لگاؤ. اپنی خارجہ پالیسی بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھیں. دنیا کو جا کے شکایت لگا رہے ہیں انڈیا یہ کر رہے ہیں, نو. یہ انڈیا کا کام ہے, ایک بزدل دشمن کا کام ہے. وہ جا کے اپنے پاپا کی گود میں بیٹھ جاتا ہے کہ پاکستان سے بچا لو. پاکستان کی گورنمنٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اس طریقے کی کوئی کام مستقبل میں کرے جو مودی کرتا رہا ہے. سر ایک بات ہوتا ہے کہ اس شرمناک ہار کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ انڈیا نہیں لڑ سکتا پاکستان سے فرنٹ لائن. وہ ہمارے تو ابھی اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا تو بلوچستان میں انسرجنسی کرے, یا پھر ادھر اپنے کے پی کے میں. پچھلے دن کا سر واقعہ دیکھیں, پچھلے دن کا وزیرستان والا وہ ڈرون اٹیک دیکھیں, کواڈ کاپٹرز. میں صرف 3 سے 4 جملوں میں بکٹی صاحب آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹائمنگ دیکھیں اس حملے کی. ہمارے 3 معصوم بچے شہید ہوئے وزیرستان میں. کس ٹائم پہ شہید ہوئے؟ جب آپ کا فارن منسٹر چائنا جا رہا تھا ایسے ہی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ملنے کے لیے, اور افغانستان کا فارن منسٹر بھی چائنا نے بلایا ہوا تھا کہ جناب تم دونوں بندے کے پتر بنو, آپس میں بیٹھو اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کرو, کلا کما کرو. یہ اگر کامیاب ہو جائے یہ ملاقات, اس کا نقصان کس کو؟ ڈیفینیٹلی انڈیا کو ہے. اور زیادہ نقصان کس کو؟ امریکہ کو, جو اس خطے کا چودھری بننا چاہتا تھا اس کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہاں کے چودھری پاکستان ہو گیا, چین ہوگا, یا ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان ہوگا. ماضی میں آپ کو یاد ہے بکٹی صاحب, جب بھی طالبان کے ساتھ ریاست پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے کہ یار دیکھو افغانستان کا امریکہ کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کو بیچ میں سے نکالو, ہم امن چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ امریکہ کو یہاں سے آؤٹ کریں تاکہ آپ بھی امن سے رہو, ہم بھی امن سے رہیں. جب مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے ڈرون سٹرائک امریکہ گراتا تھا, ایسے ہی, اور طالبان کا کوئی کمانڈر مار دیتا تھا. وہ اس سے نہیں ہوتا تھا, باجوڑ کے 150 معصوم بچوں کو شہید کر دیتا تھا, اور پھر الزام ہم آپس میں ایک دوسرے پہ لگا کے آپس میں لڑ پڑتے تھے. اس نے ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ ہمیں تقسیم کیا. اس وقت جب پوری پاکستانی قوم جشن منا رہی تھی فتح کا, 4 سال کے بعد آپ کی فوج کا مورال یوں زمین سے اٹھ کے آسمان پہ گیا ہے, ہائی ہوئے. ٹو بی ویری فرینک 4 سال لگے. اس کے بعد دشمن سامنے آیا, ہمیں موقع ملا, ہم شٹ اپ کال دے دی دشمن کو. کیا فوج کو کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ 3 بچوں کو شہید کر کے اپنے اوپر ساری لانتیں دوبارہ وصول کرے؟ کیا کواڈ کاپٹرز طالبان کے پاس نہیں ہے؟ کیا ٹی ٹی پی کو امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا, امریکہ 20 سال یہاں رہا, اپنے سارے ڈیوائسز کو اس نے آگ لگا دی جہاں اس کا ڈیٹا بیس موجود تھا, کیا وہ اسلحے کو آگ نہیں لگا سکتا تھا؟ جب امریکہ یہاں چلا گیا تو افغانیوں نے کس سے لڑنا تھا؟ کسی سے نہیں لڑنا تھا. تو وہ اسلحہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ تاکہ دوبارہ ٹی ٹی پی کو یوٹیلائز کر کے دہشت گردی کی جا سکے. تو اصل ٹائمنگ کو دیکھیں, جس ٹائم پہ یہ ہوا ہے اس سے خاص یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے ابھی جو انرولمنٹ, لوکل انرولمنٹ ٹی ٹی پی کی ہے نا, کے پی کے میں, وہ ختم ہو گئی ہے. کے پی کے کا کوئی بندہ ٹی ٹی پی کو جوائن نہیں کر رہا. کراس بارڈر یہ افغانستان سے بلواتے ہیں اپنے سارے لوگ جو خوارج بلائے جاتے ہیں, اور اس وقت اپنی سمپتی گین کرنے کے لیے, لوکل انرولمنٹس کے لیے, ان کی حد الوسع کوشش یہ ہے کہ سول آبادیوں پہ کواڈ کاپٹر سے بم برسائے جائیں اور اس کا الزام افواج پہ ڈال کے جو ہے پھر اپنی سمپتی دوبارہ بحال کی جائے. سر عام عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کے پی کے میں خواہ بلوچستان میں کہ وہ بھارت کی دشمنی جو پاکستان سے اس کا صرف ایندھن بن رہا ہے. صاحب عام عوام پتہ کب سمجھے گی؟ جب آپ اپنے میڈیا پہ
کچھ ایسے لوگ بیٹھائیں گے جن کو حقائق کا پتہ ہو. میڈیا پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف چاپلوس لوگ ہوتے ہیں, جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. آپ کے جتنے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر کے جاتا ہوں نا, ٹو بی ویری فرینک, اگلے دن نیشنل اسمبلی میں دیکھیں 4-5 تو ریزرو سیٹ والے اور باقی لوگ جو ہیں وہی باتیں کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی سورس آف انفارمیشن ہی کوئی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. مطلب ان کے خلاف انڈیا کے لیے بھی اگر کوئی مواد ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہینڈلر سے چیک کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا ہے, جا کے کاپی پیسٹ مار دو. ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے. وہ عوام کو خاص سمجھائیں گے. وہ ایک چور دروازے سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں and everyone knows it. وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. تو جب میڈیا دکھائے گا ہی ان لوگوں پہ اور ہم جا کے بیٹھیں گے تو آدھی چیزوں کو تو بیپر لگا کے روک دیا جاتا ہے, یار آپ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, اور آدھی باتوں کو ویسے ہی بلیک آؤٹ کر جائے, نہیں یہ ہمارے پیمرل رول سے اجازت نہیں تھی. بھائی سچ دکھاؤ. سچ دکھانے والے لوگوں کو ایک بار بلا کے عوام کے سامنے بٹھا دو, وہ آپ کو سارا کچھ کلیئر کر لیں گے امیج. یہ لوگ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. عوام گھما پھرا کے بات سننا نہیں چاہتی, اسٹریٹ فارورڈ اور سچ سننا چاہتی ہے. اللہ کرے وہ سچ ہمارا پہنچ جائے عوام تک. عوام سمجھدار ہے, سمجھ جائے گی. بالکل سر. آخر میں چاہوں گا کہ آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ابھی ایک ساتھ ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں, ان کی لنکیج پہ تھوڑی بات کریں. سر میں آپ کو بتاؤں, عوام کو سمجھنا چاہیے یہ بات. ایک ہی ماں کے 2 بچے ہیں. صحیح بات. ہندوستان ان کی ماں ہے. ایک نے مذہب کے نام پہ خوارجی ٹولہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک نے لسانیت کے نام پہ خوارجی ٹولہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو میں عوام کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو تھا کہ شاید ریاست کی کچھ غلطیاں یا مس مینجمنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ بنے. ابھی تو واضح ہے سر. اب واضح یہ ہے کہ ادھر سے کافر حملہ کر رہا تھا ہم پہ, ایل او سی پہ, اور ایئر اٹیکس بھی ہو رہے تھے, سارا کچھ ہو رہا تھا, بیلسٹک میزائلز بھی, براموس بھی مارے جا رہے تھے. ہم ان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے تھے. لیکن اس کے دوران ہی بی ایل اے بھی حملے کر رہی تھی, ٹی ٹی پی بھی حملے کر رہی تھی. تو خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس ساری دہشت گردی کے پیچھے انڈیا ہے, اور یہ انڈیا کے لے پالک بچے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ نہیں چل رہے, یہ ان کے ایما پہ چل رہے, اور انڈیا اون کر رہا ہے. اجیت دیول نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے بلوچستان میں اور کے پی کے میں جا کے بدلہ لیں گے, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بزدل دشمن, اتنا نامرد ہے کہ معصوم بچیوں کو قتل کرے گا, ان کو شہید کرے گا. تو بدلہ لیں گے جناب سر, اب پاکستان بدلہ لے گا, حساب رکھے گا. جی ناظرین, آج ایک دکھ کا دن ہے, ہمارے بچے شہید ہوئے, اور شہید سیالوی صاحب کی طرف سے بھی کلیئر میسیج ہے کہ بدلہ ہم ضرور لیں گے, لیکن دشمن کے بچوں سے نہیں, دشمن کی ماں کو مار کے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.